السلام علیکم پیارے ساتھیوں، اور آپ سب کو میری طرف سے ایڈوانس عید مبارک۔ آج میں آپ کو عید کی جو رات ہوتی ہے جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں اس کی فضیلت بتاؤں گی۔ اس کو ہم لوگ لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شب عید کی بے پناہ فضیلت اور اہمیت بیان کی گئی ہے، اور اس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا تھا۔ چاند رات میں، چاند رات کو ہم لوگوں نے کیا سمجھ لیا ہے کہ یہ بس رمضان ختم ہو گیا، عبادتیں ختم ہو گئی، اب بس گانے سنو، گانے بجاؤ، اور مارکیٹوں میں پورے اپنی عبادت کا ستیہ ناش کرتے ہیں۔ مطلب پورے 30 دن کی 29 دن کی عبادت جو ہے ان چند گھنٹوں میں ہم لوگ سب برابر کر دیتے ہیں۔ تو اس رات کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ اس میں کہا ہے کہ یہ رات جو ہے رمضان المبارک کے بابرکت اور مقدس مہینے کے اختتام پر آنے والی رات ہے۔ اس کو لیلۃ الجائزہ یعنی شب عید الفطر جو کہ چاند رات کے نام سے معروف ہے، خصوصی برکتوں، رحمتوں، بخشش و مغفرت اور نہایت ہی فضیلت کی حامل ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے تمام راتوں سے زیادہ سچی اور سخی اور فیاض ہو کر اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ مگر یہ کم نصیبی کی بات ہے کہ لوگ عموماً اس سے غافل رہتے ہیں، اور یوں اس عظیم رات کی فضیلت اور برکات سے محروم رہتے ہوئے محرومی کا سبب بنتے ہیں۔ حدیث مبارک میں اس رات یعنی شب عید کو لیلۃ الجائزہ، انعامات کی رات کہا جاتا ہے۔ مطلب اس رات کو اللہ پاک ہمیں ہماری عبادتوں کا انعام دیتے ہیں۔ جو مخلص ہو کے اور ہم عبادتیں کرتے ہیں، اللہ کے لیے روزے رکھتے ہیں اور طاق راتیں عبادت کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، ختم قرآن کرتے ہیں، تو اس کا انعام ہمیں چاند رات والے دن ملتا ہے۔ اور جب اللہ پاک دیکھتے ہیں کہ یہ میری جو امت ہے، میری جو ماننے والے ہیں، مسلمان ہیں، حضور کی امت جو ہے وہ اس طرح اپنی عبادت کو پش سے پش ڈال کے اور پھر ہلے گلے میں لگ گئی ہے، تو ساری برکتیں اڑ جاتی ہیں ہماری زندگی سے۔ حدیث مبارکہ میں اس رات یعنی شب عید کو لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات سے پکارا گیا ہے، جس میں ایمان و احتساب کے ساتھ ثواب نیت سے عبادت کرنے والوں کے لیے بڑی سعادتیں اور خوشخبریاں ہیں کہ جو اس ماہ مبارک میں اپنی عبادات اور روزوں سے اس ماہ مقدس کی برکات و فضائل سے فیض یاب ہوئے، اللہ کی رحمت و مغفرت کو اپنے لیے برحق بنایا، جہنم سے خلاصی کا پروانہ حاصل کیا، اور یوں اللہ تعالیٰ کی تجلیات اور انوارات اور انعامات کے حقدار ٹھہرتے ہیں۔ لیلۃ الجائزہ پر فرشتے بھی بہت خوشی اور دھوم، مطلب فرشتوں میں بھی بڑی خوشی منائی جاتی ہے اور دھوم مچی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان پر اپنی تجلی فرما کر دریافت فرماتا ہے اس مزدور کی اجرت کیا ہے۔ مطلب اللہ پاک فرشتوں سے پوچھتے ہیں اس مزدور کی اجرت کیا ہے جس نے اپنی مزدوری پوری کر لی، تو فرشتے فرماتے ہیں کہ اسے کیا زیادہ پسند ہے، مطلب اس بندے کو کیا زیادہ پسند ہے، اس بندے نے پوری جزا اور اجرت ملنی چاہیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، تم گواہ رہو، میں نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے داروں کو اجرت دے دی، یعنی روزے داروں کو بخش دیا۔ احادیث مبارکہ میں بھی شب عید لیلۃ الجائزہ کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمۃ للعالمین امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ نمبر 1 یہ کہ ان کے روزے کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک و عنبر سے بڑھ کر ہے اور اس کو زیادہ پسند ہے۔ نمبر 2 یہ کہ ان کے یعنی کہ روزے داروں کے لیے مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ نمبر 3 جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر میری طرف آئیں۔ اور نمبر 4 ہے اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 5 رمضان کے آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کیا یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ اللہ کا دستور ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کی مزدوری سے پہلے دے دی جائے، مزدور کا کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے، تو اللہ پاک دے دیتے ہیں لیلۃ الجائزہ میں۔ لیلۃ الجائزہ شب قدر کی رات خصوصیت سے عبادت میں مشغول رہنے کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص ثواب کی نیت سے کرے دونوں عید اور عید الفطر میں عبادت میں مشغول ہو، تو اس کا دل اس دن نہیں مرے گا، نہ مردہ ہوگا، جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے، یعنی فتنہ فساد کے وقت اور قیامت کے ہولناک اور دہشت ناک دن میں ہی محفوظ رہے گا۔ تو ساتھیوں، لیلۃ الجائزہ ایک چاند رات جو ہے وہ لیلۃ الجائزہ ہے۔ اپنا جائزہ لیں کہ ہم نے اس مہینے میں کیا کیا ہے، روزے رکھے ہیں، روزوں کی کیا خلوص تھا، عبادتوں میں کتنا خلوص تھا، اور گڑ گڑا کے اپنی مغفرت کی دعا کریں، کہ بخشش کی دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کی، ہمارے ٹوٹے پھوٹے روزے، کیونکہ ہم اللہ کا حق چاہ کے بھی اتنا نہیں ادا کر سکتے، دنیا داری میں ہم لوگ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہوتے ہیں، تو